کیا محفل میلاد کے انعقاد کے لیے ہم جمع ہو کر یہ محفل بنا سکتے ہیں؟ اور دوسرے سے ملتے جلتا سوال یہ ہے کہ کیا جمعے کے دن عصر کے بعد یا عصر مغرب کے بیچ میں ہم محفل درود سجا سکتے ہیں؟ ایک ساتھ مل کے ہمیں اسے درود پڑھنا ہوتا ہے، بعض بہنیں اس کا اہتمام کرتی ہیں، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ محفل میلاد، جسے محفل میلاد کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنا، جشن منانا۔ سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جشن میلاد النبی بدعت ہے، اور بدعت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو نیا عمل ہو، جس کی کوئی دلیل نہ ہو، اور دلیل سے مراد قرآن ہے، سنت ہے اور اجماع ہے۔ نہ تو قرآن میں کوئی دلیل ملتی ہے، نہ سنت میں ہے، اور نہ ہی صحابہ اور سلف کے عمل میں ہمیں کبھی ملا ہے۔ یہ عبید فاطمی نے 4 صدی میں اسے ایجاد کیا ہے، اور ان اہل بدعت نے جشن میلاد النبی منانا شروع کیا، جو اتنا عام ہو چکا ہے کہ بعض ملکوں میں اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ربیع الاول کے مہینے کی پہلی یعنی ابتدا سے ہی، صرف 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ شروع مہینے سے لے کے بلکہ بعض تو پورے مہینے میں جشن مناتے رہتے ہیں۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں، شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، بدعت ہے۔ چاہے آپ ایک دن میں ہی کیوں نہ منائیں، جمعے کے دن مخصص کر دیتے ہیں کہ جمعے کے دن چھٹی ہوتے، چاہے چلیں آج جشن میلاد النبی مناتے، جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ہم کوئی وہاں پہ گانا بجانا نہیں چاہتے، نہ کوئی قوالی وغیرہ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یوم ولادت کے محفل ولادت کے نام پر بدعت ہے، یہ بھی خاص دن کو مخصوص کرنا عبادت کے لیے، کسی خاص مقصد کے لیے جس کی دلیل نہ ہو، یہ بھی بدعت ہے۔ اور اس سوال کا دوسرا حصہ کہ محفل درود جمعے کے دن سجانا گھروں میں، کیا یہ جائز ہے؟ خصوصی طور پر عصر و مغرب کے بیچ میں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ درود جو ہے سب سے زیادہ اجر ہے درود کا جمعے کے دن ہے۔ یہ خصوصی دن ہے درود کے لیے، اور جتنا کثرت سے آپ درود پڑھیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم محفل درود کے لیے ہم جمع ہوتی ہیں، چند بہنیں ایک بہن کے گھر میں، اور درود پڑھتی رہتی ہیں عصر سے لے کے مغرب کے وقت تک۔ کیا یہ عمل درست ہے؟ یہ عمل بھی درست ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ درود کی فضیلت جو حدیث میں آئی ہے جمعے کے دن کی، وہ عام ہے، اسے مخصوص کرنا خاص جگہ کے لیے اور خاص طریقے کے لیے، اس کی دلیل الگ سے ہونی چاہیے۔ آپ نے درود پڑھنا الگ سے پڑھیں، اجتماعی ذکر کی الگ سے دلیل ہونی چاہیے۔ ایک ہے نص عام، اپنے عموم پر رہتے جب تک کہ تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ درود پڑھیں، جب بھی پڑھیں، درود کو اذان سے پہلے پڑھنا ہے، پھر اذان دینی ہے، اسے مقید کر دینا ہے، خاص کر دینا ہے اذان کے ساتھ۔ بدعت ہے یار، اب کیسی بدعت ہے بھائی؟ درود تو پڑھنا یعنی باعث اجر و ثواب ہے، اس کے کئی فضیلت کے کئی دلائل موجود ہیں۔ ہاں دلیل موجود ہے، فضیلت کی موجود ہے، لیکن اس کی دلیل کہا کہ اذان سے پہلے جوڑ دینا ہے، نہیں ہے، اس لیے بدعت ہے۔ اور اسی طریقے سے محفل درود منانا یا سجانا کسی کے گھر میں جمعے کے دن، جس دن درود پڑھنا مطلب شرعی ہے، باعث اجر و ثواب، کثرت سے درود پڑھنا ہے، لیکن طریقہ غلط ہے، اس کی الگ سے دلیل ہونی چاہیے۔ سنن دارمی میں معروف قصہ ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا۔ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے لوگ جمع ہیں اللہ کے گھر میں، غور سے سنیں، اللہ کے گھر میں لوگ جمع ہیں اور ٹولے ٹولے بنے اجتماع ذکر کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہو لا الہ الا اللہ، سب لا الہ الا اللہ، کہو سبحان اللہ، سب سبحان اللہ کہتے، کہو الحمدللہ، سب الحمدللہ کہتے۔ اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول ہیں، لیکن طریقہ نیا ہے، گھٹنیں رکھی ہوئی ہیں اور ذکر کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے، سب اس کے ساتھ ساتھ کہتے رہتے، اجتماع ذکر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود عنہ فرماتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں
اور فرماتے یا تو تم خیر پر ہو تو تم شر کا دروازہ کھولے جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برتن بھی ٹوٹے نہیں, کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے, یعنی عہد قریب ہے, صحابہ بھی زندہ ہیں, اور تم یہ کرنے جا رہے ہو. تو ایک شخص نے کہا ہم تو صرف خیر ہی چاہتے ہیں, ہم کون سے غلط کام کر رہے ہیں بھائی, اللہ گھر ہم اللہ کی ذکر ہی کر رہے ہیں, ہم کون سے غلط کام کر رہے ہیں, ہم تو خیر چاہتے ہیں. فرماتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو خیر تو چاہتے ہیں, خیر کو پا نہیں سکتے, کیونکہ یعنی خیر کا راستہ اختیار نہیں کرتے, اور ان کی سختی کی اور وہاں سے مسجد سے نکال دیا گیا. راوی اس روایت کے جو راوی وہ کہتا ہے سیدنا علی کے خلاف جب خوارج تلوار اٹھائی, ان کی پہلے صف میں وہی لوگ موجود تھے جو اس وقت اس ذکر میں مصروف تھے. بدعت چھوٹی ہوتی ہے ابتداء میں, اس کی انتہا بڑی خطرناک اور خوفناک ہوتی ہے. صحابہ کے خلاف تلواریں, جب صحابہ کی بات نہیں مانی, نقش قدم پر نہیں چلا صحابہ کے, انجام کیا نکلا, صحابہ کے خلاف تلوار اٹھی. اور سیدنا علی اپنے زمانے سب سے عظیم انسان تھے, اپنے زمانے کے سب سے, پوری دنیا میں سب سے عظیم انسان سیدنا علی تھے. اور ان لوگوں نے, ان بدبختوں نے کیا کیا, سیدنا علی کو قتل کرنا چاہا اور ان میں سے ایک شخص قتل بھی کر دیا بعد میں. سبحان اللہ. تو بدعت شروع میں چھوٹی ہوتی ہے, خوبصورت نظر آتی ہے, چاہے وہ جشن میلاد النبی یا محفل میلاد ہو, چاہے وہ محفل درود ہو, چاہے کوئی بھی عمل ہو جس کی دلیل نہیں ہے وہ بدعت ہے. اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی عمل کیا, کوئی بھی عمل, دین کا عمل جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے, مخالف ہے, تو وہ مردود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت تو بیان فرمائی ہے, لیکن کیا جمعے کے دن عصر مغرب کے بیچ میں کبھی اجتماعی درود کیا, انعقاد کیا, صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر یا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر گٹھیوں پہ یا کسی اور چیز سے, یا ایک ساتھ بیٹھ کر ایک ہی آواز میں سب جمع ہو کر محفل درود منایا؟ کیا صحابہ نے ایسا عمل کیا؟ کیا محدثین نے ایسا عمل کیا؟ کیا چاروں فقہا اور دیگر علماء نے, سلف میں سے کسی نے ایسا عمل کیا؟ ہمیں دکھائیں. جب انہوں نے عمل نہیں کیا تو آج یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اور خیر اگر آپ چاہتے ہیں تو خیر کا راستہ اپنانا ہی پڑے گا, اور خیر کا راستہ توحید اور سنت, شرک اور بدعت نہیں ہے. جب تک آپ شرک بدعت سے توبہ نہیں کرتے تب تک آپ کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.